حضور محض داعی نہیں تھے، حضور کے ذمے ایک ریولیوشنری مشن تھا، آپ کو انقلاب برپا کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا، اور انقلاب کے پروسیس کے اندر یہ مختلف سٹیجز کے احکام مختلف ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ درویشی کا ہے، دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، لوگوں کو کھینچنا ہے، ایمان کی طرف بلانا ہے، اور ٹو گین ٹائم ان کی طرف سے زیادتیاں ہو جائیں تو جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے، وائلنٹ نہیں ہونا ہے، جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے۔ یہ ایک مرحلہ تھا جو کہ مکی دور تھا، اس میں درویشی کا رنگ تھا، اس میں عام انبیاء کرام کی زندگیوں کا سا نقشہ تھا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بدھ مت کے بھکشوؤں کا سا رنگ تھا، وہ رنگ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حضور صرف نبی نہیں تھے اس معنی میں کہ صرف اتمام حجت اور دعوت اور نصیحت کرنی ہو، حضور کے ذمہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو غالب کرو۔ اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو اہل کفر سے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ جب آپ نے طاقت حاصل کر لی اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ایک بیس عطا کر دیا فرام ویئر ٹو لانچ ہز offensive، اب انہیں کفر کے خلاف، نظام کفر کے خلاف جو ہے وہ جو بھی حملہ آور ہونا تھا، اس کے لیے بیس اللہ نے مدینہ منورہ میں دے دی۔ اب انہوں نے قتال فی سبیل اللہ جو ہے اس کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ در حقیقت بن جاتا ہے معاملہ کہ ایک اگر آپ کے سامنے مقصد ہو، مقصد کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تھا اصل مقصد جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اب آپ اس پورے پروسیس کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دو سٹیجز ہیں، یہ مختلف دو مراحل ہیں اس انقلابی عمل کے۔ اس پر میری تفصیلی کتاب تو ہے منہج انقلاب نبوی، لیکن یہاں تو میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے یہ دو مراحل جو ہیں بیان کیے دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے خاص کیف کے عالم میں یہ اشعار کہے ہیں: گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، اللہ نے مجھ سے فرمایا اے اقبال میں نے تمہیں اپنے جس دنیا میں جس جہان میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی کہ نہیں؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے اچھی نہیں لگی۔ گفتند کے برہم جن، اللہ نے فرمایا اچھا تو پھر توڑ دو، پھوڑ دو، اس کو برہم کر دو، درہم برہم کر دو۔ اچھا درہم برہم کیسے کریں گے؟ اب اگلے شعر میں یہ دو ہیں ادوار حضور کی سیرت کے: با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، درویشی کا رنگ اختیار کرو، ایک داعی، ایک مبلغ، ایک ناصح، یہ اصل میں درویش ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیگرز جیسے مانگتے ہیں ایسے ہی داعی مانگ رہا ہوتا ہے، بھائی میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، میری بات مان لو۔ وہ تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی دھتکار دیتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اچھا بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے، اس وقت تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے، پھر بات کریں گے۔ وہ درویشی ہے۔ کوئی مار رہا ہے، پتھراؤ کر رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر، سب برداشت برداشت برداشت۔ یہ ہے وہ جو مکے میں ہوتا رہا 12 برس۔ با نشہ درویشی در ساز، درویشی کے نشے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لو، یہ درویشی تمہارے اندر رچ بس جائے پہلے دعوت کے مرحلے میں، تربیت کے مرحلے میں۔ اور جو جس کو میں نے قرار دیا اپنی اس کتاب میں کہ جو سیرت النبی کا ایک انقلابی تجزیہ جو ہے، اور میں کہوں گا اسے کہ جو فلسفہ سیرت ہے، جو در حقیقت اس آیت کے مرکزی مضمون ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے ورنہ نہیں، تو اس میں جو میں نے پیسو ریزسٹنس کا مرحلہ کہا ہے۔ ریزسٹنس تو ہے، کھڑے رہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں۔ مارتے ہو مار لو بھائی، دہتے انگاروں پہ لٹاتے ہو لیٹ جائیں گے، کیا ہے جان چلی جائے گی نا، تو کیا ہے، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو شہید کر دیا ابو جہل نے، اور حضور سامنے سے گزرتے تھے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، وہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ کم سے کم 40 مسلمان موجود تھے مکے میں، نہ وہ بزدل تھے نہ بے غیرت تھے، اگر اجازت ہوتی تو ابو جہل کی تکہ بوٹی وہی کر دیتے، لیکن نہیں، اجازت نہیں، صبر کرو، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ رو کے رکھو، یہ احکام تھے۔ اس اعتبار سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، دمادم زن، دمادم زن، کوشش کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، محنت کرتے رہو دعوت پر، تبلیغ پر، نصیحت پر، تربیت پر، لیکن چوں پختہ شوی
جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، چون پختہ شوی تعداد بھی کافی ہو جائے، وہ تربیت یافتہ بھی ہے، ان کا تزکیہ بھی ہو گیا ہے، وہ منظم بھی ہے، وہ سم و طاعت کے اوپر کاربند ہے، وہ حکم کے اور چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر ہے، جب یہ کیفیت ہو جائے، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکرا دو اپنے آپ کو. یہ ہے وہ مرحلہ کہ جو مدینے میں آیا ہے. اب آپ نے وقت کے نظام سے ٹکر لی ہے، وقت کے نظام کے ساتھ ٹکراؤ مول لیا ہے، خود آگے بڑھ کر. اس میں بعض ہمارے سیرت نگاروں نے غلط بات کی ہے کہ یہ تو صرف ڈیفنس میں تھا، قطعاً غلط بات ہے. حضور نے خود آگے بڑھ کر ٹکر مول لی ہے. اس کو میں پوری تفصیل سے اپنی کتاب میں جو منہج انقلاب نبی تفصیل سے ثابت کر چکا ہوں. الحمدللہ جو تازہ کتاب جو آئی ہے سیرت کے اوپر الرحیق المختوم، اس میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں ہیں جو حضور نے بھیجی ہیں باہر، اور ان میں سے 4 میں آپ خود بھی گئے، غزوات، اور 4 سرایا ہیں. اور اس باب کو سیرت النبی کے ہمارے بہت سے جو 20ویں صدی کے جو لوگ مصنفین ہیں سیرت النبی کے، علامہ شبلی سمیت، انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ دنیا اعتراض کر رہی تھی کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. اعتراض ہو رہا تھا کہ اسلام تو طاقت سے پھیلا ہے. تو جواب یہ دیا نہیں، اپولوجیٹک انداز، نہیں 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 نہیں، ہم نے جنگیں جو لڑی وہ تو صرف دفاع میں لڑی. نہیں، یہ تو ہے، فرض تھا، دین کو غالب کرنا تھا. سٹیٹس کو حضور قبول نہیں کر سکتے تھے. مدینے میں جا کے جو نخلستانوں کے ٹھنڈے سائے کے اندر بیٹھ کے آرام کرنا مقصود نہیں تھا. یہ تو ایک بیس تھا جو کہ مطلوب تھا، درکار تھا، یہاں سے لانچ کرنی تھی اپنی موومنٹ. اور جب تک کہ مکے کے اوپر توحید کا جھنڈا نہ لہرا دیا جائے، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن جو ہے گویا کہ اس کا کسی ادنا درجے میں بھی اس کی تکمیل نہیں.